للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على روضۃ محمد فی الریاض وصل على بلد محمد فی البلاد وصل على قبر محمد فی القبور وصل على جسد محمد فی الاجساد وصل على روح محمد فی الارواح گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان بدگمانی ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا جائے، اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے کئی سارے احکامات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم جو پہلا ہے وہ ہے کہ آپس میں بدگمانی نہ کیا کریں۔ بدگمانی یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے ہاں آج گھروں میں، دفاتر میں جتنے بھی اختلافات ہو رہے ہیں وہ اسی گناہ کے سبب ہیں۔ آپ اگر غور کریں گے تو وہ اسی گناہ کے سبب ہے۔ گھروں میں ساس کہتی ہے، سمجھتی ہے کہ شاید میری بہو نے میرے بیٹے کو کچھ پلا دیا ہے، یہ کرنے کرانے والی عورت ہے، اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے توڑ دیا۔ دیکھا کچھ نہیں، صرف ایک گمان ہے۔ حالانکہ یہ گمان غلط ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بیٹے کی اب تک محبت صرف ماں سے تھی، اب جب بہو آئی تو محبت تقسیم ہو گئی، فطری بات ہے۔
اسی طرح بہو یہ کہتی ہے کہ میری ساس جو ہے وہ کرنے کرانے والی ہے. دفاتر میں چلے جائیں تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہیں، وہ یوں کر رہا ہے، وہ میری ٹانگیں کھینچ رہا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے. کسی کے پاس روپیہ پیسہ آ گیا، گاڑی آ گئی تو فوراً بدگمانی شروع ہو گئی کہ اس نے کہاں سے لیا ہے، یقیناً 2 نمبر پیسہ اس کے پاس آیا ہوگا. یہ گناہ کبیرہ ہے، قرآن پاک نے اس سے منع فرمایا ہے. اور پھر یہ یہاں پہ رکتا نہیں، پھر یہ بڑھتے بڑھتے حسد تک پہنچ جاتا ہے. اور حسد ایسی بیماری ہے جس کی قرآن نے مذمت کی ہے، اور حسد کرنے والا وہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے کہ ہاں اللہ نے اس کو ایسا کیوں دے دیا، یہ تو اس کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں مل گیا. اب وہ اسی آگ میں جل رہا ہے. کسی کو عزت مل گئی تو حسد، بدگمانی، کسی کو پیسہ مل گیا تو بدگمانی، کسی کو اچھا منصب مل گیا تو بدگمانی. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بدگمانی سے بچو. بدگمانی تمہارا سکون بھی برباد کر دے گی اور خام خامے تمہیں گناہگار بھی کرتی چلی جائے گی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو. مومن کے بارے میں یعنی جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بارے میں ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کریں کہ بھئی اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ اچھا انسان ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے فرمانے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں گھروں میں جو گوشت آتا ہے شہروں میں تو یہ دیہاتوں سے ذبح ہو کر کے آتا ہے، اور دیہات کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں وہ بسم اللہ پڑھتے ہوں گے یا نہیں پڑھتے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو، تمہیں اس گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا، بس تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، یقیناً اس نے پڑھا ہوگا. ہاں اگر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ کوئی آدمی بسم اللہ نہیں پڑھ رہا اور نہیں پڑھا اس نے، اب تمہارے لیے کھانا جائز نہیں. لیکن محض گمان کر لینا یہ ٹھیک. بدگمانی، اور یہ بدگمانی جو ہے ہماری رشتہ داریاں بھی خراب کرتی ہے، ہمارے گھروں میں بھی اختلاف پیدا کرتی ہے، ہمارا سکون بھی برباد کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت میں حضور سے ملنے کے لیے آئیں، اور ازواج مطہرات کے حجرات جو تھے وہ مسجد کے بالکل ساتھ ملے ہوئے تھے، کہیں دور سے نہیں آنا تھا. اب وہ حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئیں اور کچھ دیر بیٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آ گئے، باہر تو جا نہیں سکتے تھے. جب مسجد کے دروازے تک آئے تو 2 انصاری صحابی جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا، اندھیرے میں انہیں کچھ اندازہ نہیں ہوا، لیکن 1-2 دفعہ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. آپ نے آواز دے کر کے کہا، ارے فلاں، میں ہوں اور میرے ساتھ یہ میری بیوی ہے صفیہ. اب وہ فرمانے لگے، حاشا وکلا یا رسول اللہ، ہم سوچ سکتے ہیں. فرمایا کہ تمہیں کیا خبر، شیطان ہماری نسوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے.
اگر ذرہ برابر بھی تمہارے دلوں میں خیال آ جاتا تم ایمان سے جاتے رہتے. تو پتہ چلا کہ بدگمانی بہت بری ہے. عموماً ہمارے گھروں میں کوئی چیز خدا نخواستہ ادھر ادھر ہو گئی، اب بھائی یہ تو ضرور کام کرنے والی کا جو کام ہے اس نے ہاتھ کی صفائی دکھائی ہوگی، اور تو کسی نے کچھ کیا ہی نہیں. گھر میں جو کام کرنے والی خاتون آتی ہے ماسی، اس نے یقیناً یہ کیا ہوگا. اب اس کے خلاف FIR کٹوا دی. حضرت تقی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ روس کے ڈائریکٹر اسٹالن نہا رہا تھا، نہاتے نہاتے اس نے دیکھا کہ اس کی گھڑی جو ہے وہ گم ہو گئی، گھڑی نہیں ہے. اس نے وہیں سے فون کر دیا اپنے نیچے اسٹاف کو کہ میری گھڑی گم ہو گئی، دیکھو کہاں ہے. اب وہ اسٹاف نے تفتیش کرنی شروع کر دی. گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پھر اس نے فون کیا، کہا وہ مل گئی، یہیں سے مل گئی. کہا وہ تو مل گئی، یہاں جو 10 لوگوں نے گھڑی کا اقرار کر لیا ہے کہ ہم نے لی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی ہم اتنا تشدد ہوا کہ 10 لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس گھڑی ہے، ہم نے چرا لی ہے. یہ مبالغہ نہیں، حقائق ہیں. اور ہمارے ہاں ایک ریت اور ہے کہ ہم عاملوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، حساب کر کے بتائیں جی، اچھا ناخن میں دکھائیں جی. اب وہ ناخن میں دکھایا، جو دکھا دیا بس یہی ہے. نہیں، یہ بدگمانی ہے. شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون مدینہ میں اکثر ہمارے گھر میں آیا کرتی، اور وہ مدینہ کی رہنے والی نہیں تھی، کسی اور جگہ کی رہنے والی تھی. وہاں سے مدینہ میں آ کر کے مقیم ہو گئی. تو وہ ایک شعر پڑھا کرتی. میں نے بہت دفعہ اس کی زبان سے وہ شعر سنا عربی میں. تو میں نے ایک دن کہا وہ شعر کا مفہوم یہ ہے، وہ کیسا ہار تھا، کیا ہار تھا جس کی وجہ سے میرے اوپر تکلیفوں کے مصیبتیں ٹوٹیں اور تکلیفیں آئیں، اور اللہ نے مجھے کفر سے نجات دے دی. یہ اس طرح کا وہ شعر پڑھتی، اور میں نے کئی دفعہ سنا. پہلے تو غور ہی نہ کیا، جب وہ اکثر گنگناتی رہی تو میں نے ایک دن پوچھا کہ بھئی یہ کیا شعر ہے، کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہ پوچھو. میں نے کہا کہ بھئی آخر تم پڑھتی ہو، کچھ بتاؤ. وہ کہنے لگی میں فلاں جگہ رہتی تھی، اللہ کا کرنا ہماری اس بستی میں ایک بچی نے ہار پہنا ہوا چمڑے کا. اس وقت تو سیدھا سادہ زمانہ تھا، تو چمڑے کا ہار پہنا ہوا، اور وہ ہار پہن کے باہر آئی، تھوڑا سا باہر آئی تو ہار اس کے گلے سے گرا. چیل نے اٹھا لیا، چیل نے اس چمڑے کو اٹھا لیا. اب وہ بچی گھر گئی، گھر والوں نے دیکھا ہار نہیں ہے. گھر والوں نے ڈھونڈا، کہاں گئی تھی؟ میں وہاں تک گئی تھی. کہتی ہے کہ میرا گھر قریب تھا، میں غریب عورت تھی، انہوں نے مجھے پکڑا، مجھے برہنہ کر دیا اور مجھے مارا پیٹا، بہت تشدد کیا، مجھ سے ہار نہ ملا. ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، اللہ کا کرنا وہ چیل آئی اور ہار ڈال کے چلی گئی. یہ بخاری شریف میں واقعہ ہے. چیل آئی اور ہار ڈال کے چلی گئی. کہتی ہے کہ جب چیل نے ہار ڈالا اب انہیں بڑی ندامت ہوئی، بہت شرمندگی ہوئی. اب وہ مجھ سے معذرت کرنے لگے، لیکن میرے دل میں نفرت بیٹھ گئی. میں نے کہا کہ میں نے یہاں نہیں رہنا. میں نے وہاں سے نکل گئی کہ کسی اور جگہ رہوں گی. تو میں جب نکلی اپنی بستی سے تو مجھے لوگوں نے کہا کہ مدینہ میں اللہ کے نبی رہتے ہیں، وہاں چلی جاؤ. میں مدینہ آئی، حضور علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دے دی. یعنی وہ واقعہ بظاہر ذلت والا تھا، تکلیف والا تھا، لیکن اس تکلیف میں اللہ نے میرے لیے راحت رکھی تھی، مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. غریب کے اوپر شک جلدی جاتا ہے. تو فرمایا بدگمانی گناہ کبیرہ ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی
दजला के किनारे पर तशरीफ ले जा रहे हैं। और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये वो सहाबी हैं जिनकी पैदाइश हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हुई, और इनकी वालिदा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं, उनके घर में खिदमत किया करती थीं, और इस बच्चे को हज़रत उम्मे सलमा के हवाले कर देती। हज़रत उम्मे सलमा इन्हें अपनी गोद में खिलाती। बहुत बड़े आलिम हुए और मुहद्दिस हुए, अल्लाह वाले हुए। दजला के किनारे पर तशरीफ ले जा रहे हैं। क्या देखा कि एक शख्स है, एक औरत लेटी हुई है, ये उसके पास बैठे है। दूर से देखा कि एक औरत बुरके में मलबूस है और एक शख्स जवान है उसके पास बैठे है, और एक बोतल है, कभी घूंट खुद लेता है कभी उसको देता है। ये देखा दूर से और जा रहे थे। अल्लाह का करना, जब चलते चलते इस जोड़े के पास से गुजरने लगे। ये यहां बैठे हैं और औरत लेटी हुई है और ये उसके पास बैठे हैं। हजरत पास से गुजरे तो यकदम चीखो पुकार की आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। हजरत ने नजर उठा करके जो देखा तो दजला में कश्ती, दजला तुग़यानी में था और कश्ती उलट गई। अब कश्ती जो उल्टी तो 10 लोग उसमें सवार थे जो पानी में चले गए। ये जो शख्स बैठा हुआ था हबशी जवान, इसने न आओ देखा न ताओ, आनन फानन, देखते ही देखते छलांग लगाई, पानी में कूदा और जल्दी से तैरकर एक को निकाला, दूसरे को निकाला, तीसरे को, चौथे को, 9 आदमियों को निकाल लिया, किनारे पे ले आया उनको बाहर। और एक जो है वो हाथ पांव मार रहा था। इसने समझ लिया कि मदद की जरूरत तो है लेकिन अभी जल्दी, इतनी जल्दी डूबता नहीं। आकर के हजरत हसन बसरी के कान में कहने लगा, इसको आप बचा दें, इन्हें तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, इन 9 को तो मैं निकाल लाया, इस एक को आप निकालें। हजरत खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो फिर कूदा, फिर 10वें को निकाला, 10 को निकाल दिया किनारे पे। हजरत देखकर दिल ही दिल में दाद दे रहे थे कि क्या इसने खिदमत की है, अपनी जान की परवाह नहीं की। फिर जब वो बाहर आया, आकर के हजरत से कहा कि हजरत, जिसे देखकर आपने मुंह फेर लिया और हकारत से देखा, ये खातून मेरी मां है जो बीमार थी, चल ना सकती थी, मैं इसको कंधे पे उठा के ले जा रहा था, इसकी हालत बिगड़ गई। मैंने इसकी हालत जब बिगड़ते हुए देखा, इसको थोड़ी देर लिटाया। बोतल जो आप देख रहे थे कि कभी घूंट वो पी रही थी, कभी मैं पी रहा था, इसमें दजला का पानी था, मैं उसके थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको घूंट पिलाता था। और मेरे भी जो है प्यास की शिद्दत की वजह से गले में कांटे चुभ रहे थे, उससे घूंट मैं भी पी रहा था, वो पानी था, वो कुछ और नहीं था। हजरत बहुत रोए और माफी मांगी, कहा कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। देखो, याद रखो, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, लेकिन उस गलती पर कायम रहना, उस गलती को ना छोड़ना, उस पर तौबा ना करना, उस पर अल्लाह से माफी ना मांगना, यह बहुत बड़ी खतरे की बात है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो करीब है अल्लाह हमें किसी मुसीबत में मुब्तला कर दे। और दूसरा, आपने इरशाद फरमाया कि मुसलमान के बारे में, कोई भी मुसलमान बदगुमानी नहीं, जब तक के आंखों से ना देख लो, आंखों से देखने के बाद कोई अच्छी ताबीर, अच्छा रास्ता इख्तियार करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक शख्स को देखा कि दूसरे का माल चुरा रहा है। एक शख्स को देखा कि दूसरे का माल चुरा रहा है, अपनी आंखों से देख लिया कि ये दूसरे का माल चुरा रहा है। वह हजरत के पास आया, हजरत ने फरमाया, आप दूसरे का माल चुरा रहे थे, आप दूसरे का माल चुरा रहे थे। कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं माल नहीं चुरा रहा था, मैंने माल नहीं चुराया। उसने कसम खा ली। हजरत ने फरमाया, बिल्कुल तुम ठीक कहते हो, तुम सही, मेरी निगाह झूठी, तुम सही हो, मेरी निगाह झूठी। हो सकता है कि यह माल तुम्हारा ही हो, मैं समझा हूं कि यह दूसरे का है,
ہو سکتا ہے کہ پہلے سے تم نے اس سے اجازت لی ہوئی ہو سکتا ہے تمہارا کوئی حق نکلتا ہو. تو میرے عزیزو دوستو، آج ہماری زندگی جو اجیرن ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہم سبھی، اور عجیب جو اس سے بھی خطرے کی بات ہے وہ یہ کہ ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. دیکھو بھائی، اگر کسی گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو اللہ توبہ کی بھی توفیق دیں گے. جب کوئی آدمی سمجھے گا کہ میں بیمار ہوں تو وہ علاج بھی کرائے گا. جس آدمی نے یہ سمجھنا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، بالکل مجھے تو کچھ بھی نہیں، وہ کب علاج کرے گا؟ وہ تو علاج نہیں کرائے گا. جو آدمی یہ سمجھے گا کہ ہاں جو مجھے درد ہو رہا ہے یہ ہارٹ کا ہے، گیس کا نہیں، یہ ہارٹ کا ہے، تو وہ اس کا علاج کرائے گا. اور جو بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھے گا تو وہ علاج کہاں سے کرے گا؟ جب ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو علاج کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، بد گمانی گناہ کبیرہ ہے. گھروں میں فسادات، دفاتر میں فسادات، رشتہ داریوں میں طرح طرح کے، یہ اسی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.